وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 20 مارچ بروز اتوار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے صلہ رحمی کے فوائد کیا ہیں۔ اس کی آج قسط نمبر 12 ہے اور ادب المفرد کی شرح کی قسط نمبر 20 ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل والی باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث نمبر 131 ہے اور باب فضلی من یعول یتیمن، کہ جو شخص کسی یتیم کی پرورش کرے اس کی فضیلت کیا ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ثور بن زید عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے کہ الساعی علی الارملتی، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بیواؤں کے لیے الساعی کوشش کرتا ہے کسی بیوہ کی مدد کرنے کے لیے، اور والمساکینی اور مساکین کی مدد کے لیے کوشش کرتا ہے، تو کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ وکالذی یصوم النہار، یہ ایسے ہے جیسے دن کو روزہ رکھنے والا ہے۔ ویقوم اللیل، اور یہ ایسے ہے جیسے ساری رات قیام کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یتامى مساکین کی مدد کرنے کا اور ان کے لیے کوشش کرنے کا کیا صلہ ہے۔ اگلا باب ہے جی باب فضلی من یعول یتیما لہو، جو آدمی اپنے یتیم کی پرورش کرے اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو یہ حدیث آپ پہلے بھی سن چکے ہیں پر یہ اور عنوان سے آ رہی ہے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عبد الله بن ابي بکر ان عروة بن الزبیر اخبره ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار دو جہاں کی زوجہ پاک ہیں، ہماری ام المومنین ہیں، قالت رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کہتی ہیں کہ جاءتنی امرأۃ، میرے پاس ایک عورت آئی، مع حبنتان لہا، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھی، فسألتنی، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ فلم تجد عندی الا تمرۃ واحدۃ، تو میرے پورے گھر میں صرف ایک ہی کھجور تھی۔ یہ 2 جہاں کے سردار کا گھر ہے اور صرف ایک کھجور مل رہی ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فاعطیتھا، میں نے وہ اس کو عطا کر دی، اس کو دے دی، تو مع حبنتان لہا، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں نا جو اس کی، فسألتنی، انہوں نے اس نے کیا کیا، اس کے جو ساتھ فآتیتھا، جب میں نے اس کو عطا کیا تو فقسمتھا بین ابنتیھا، اس نے اس کھجور کو کھولا، 2 حصے کیے اور ایک بیٹی کو عطا کر دیا 1 ٹکڑا اور دوسری بیٹی کو عطا کر دیا۔ ثم قامت فخرجت، ثم قامت، پھر وہ کھڑی ہوئی، فخرجت، اور چلی گئی، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضور پاک میرے گھر میں یعنی اپنے گھر میں داخل ہوئے، تو فحدثتہ، میں نے یہ قصہ بیان کیا، تو فقال، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یلی من هذه البنات شیئا، آپ نے فرمایا فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یاد رکھو جو ان
یتیم بچیوں کی پرورش کا ذمہ دار بنایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا تو یہ لڑکیاں اس شخص کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. بولیے جی، جہنم سے آڑ بن جائے گی. تو اس لیے بھائی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور یہ جو باب بنا گیا ہے اپنے یتیم کے ساتھ، بولو کس کے ساتھ جی؟ اب مثال کے طور پہ خامد اگر اللہ نہ کرے کسی کا فوت ہو جائے تو وہ جو بچے ہیں اس عورت کے یتیم ہیں، مگر اس عورت کے اپنے ہیں. بولیے اس عورت کے. اچھا خدا نہ خواستہ بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جو بچے یتیم ہوئے وہ تایا فوت ہو جائے تو اس کے جو بچے یتیم ہوئے وہ اپنے ہیں. اسی طرح بھائی اللہ نہ کرے بہن بھائی فوت ہو جائے تو جو بہن کے بچے یتیم ہوئے وہ بھی اپنے ہیں. تو اس لیے فرمایا اپنا جو اپنے یتیم کی پرورش کرے گا انشاءاللہ وہ یتیم اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا. آگے ہے جی بابو فضل من یعول یتیما من ابویہ، والدین میں سے کوئی اپنے یتیم کی پرورش کرے تو اس کی فضیلت. اب یہ بھی وہ اپنے یتیم والی بات آ گئی، باب بھی اپنا ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن صفوان قال حدثتنی انیسۃ عن ام سعید بنت مرۃ الفہریجی رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت مرۃ الفہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین او کہذی من ہذہ شک سفیان فی الوسطی والتی تلی الابہام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا، میری طرف دیکھیں، آپ نے یوں یہ دونوں انگلیاں آپ نے یوں کی اور فرمایا جو یتیم کی پرورش کرے گا، کفالت کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں. اب یہ انگلی اور یہ انگلی قریب قریب ہیں تو فرمایا تم میں سے جو یتیم کی مدد کرے گا وہ میرے اتنا قریب ہو جائے گا جتنا یہ انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں. یا میں اس کو قبر میں اتنا قرب عطا کروں گا یا وہ حشر والے دن میرے اتنا قریب ہوگا. اور جنت میں تو واضح فرمایا کہ جنت میں بھی وہ میرے قریب اسی انگلی کی طرح ہو جائے گا. تو بھائی ہمیں اگر کوئی یتیم نہیں ملتا تو کم از کم کسی یتیم کی مدد ہی کر دیں. جہاں کوئی یتیم رہتا ہے وہاں کوئی خدمت ہی بھیج دیا کریں. اچھا جی آگے ہے حدیث نمبر 134. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا حشیم قال اخبرنا منصور عن الحسن رحمۃ اللہ علیہ ان یتیما کان یحضر طعام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ حدیث آپ بڑے غور سے سنیے گا. امام حسن بصری پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر پاک کے صاحبزادے، ان کے گھر میں جب کھانا آتا تھا تو فدعا بطعام ذات یوم فطلب یتیمہ فلم یجدہ. تو آپ کے گھر جب کھانا پکتا تھا، کھانا آتا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کے، تو ایک یتیم بھی آ جاتا تھا. حضرت عمر اس کو ساتھ، عبداللہ ابن عمر ساتھ بٹھاتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے. اچھا جی آگے سنیے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یتیم جو ہے نا وہ لیٹ ہوا، وہ کھانے کے وقت آیا نہیں. تو فطلب یتیمہ فلم یجدہ، وہ کھانے کے ٹائم نہیں تھا. فجاء بعد ما فرغ ابن عمر، جب حضرت عمر نے کھا لیا تو تب وہ آ گیا. تو فدعا له ابن عمر بطعام، تو آپ نے گھر میں پیغام بھیجا کہ بھائی کھانا بھیجو، وہ بچہ آ گیا ہے، یتیم آ گیا ہے، اس کو کھانا کھلانا تھا. پر لم یکن عندہم، مگر گھر والوں کے پاس کوئی کھانا نہیں. تو فجاء ابی سویق وعسل، تو گھر سے ستو اور شہد بھیجا گیا اور کہا گیا کہ بھائی فقال دون ھذا، کہ کھانا تو کوئی نہیں، یہ ہے. تو فواللہ ما غبنت یقول الحسن وابن عمر واللہ ما غبنا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس یتیم سے کہ بھائی اللہ کی قسم تو گھاٹے میں نہیں ہے.
بولو تو گھاٹے میں یعنی ہم نے تو صرف بھائی روٹی کھائی ہے اور تجھے ستو بھی مل گیا شہد بھی مل گیا اور تو گھاٹے میں تو امام حسن بصری جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم عبداللہ ابن عمر بھی گھاٹے میں نہیں رہا. اگر کھانے والا گھاٹے میں نہیں ہے تو سارے بولیے کھلانے والا بھی گھاٹے میں نہیں ہے. سبحان اللہ کیسے عظیم لوگ تھے جی. اگلی حدیث نا اس سے بھی بڑی کمال کی ہے, حدیث نمبر 135 ہے اور وہ ذرا سنیے. ابھی میں نے جو پیچھے بیان کی وہی ہے. حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب قال حدثنی عبد العزیز ابن ابی حازم قال حدثنی ابی قال سمعت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا وقال باصبعیہ السبابۃ والوسطی. یہ دونوں انگلیاں ملا کر حضور نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں بالکل اسی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے. آخری حدیث آج کی نشست کی حدیث نمبر 136. حدثنا موسیٰ قال حدثنا العلاء بن خالد بن وردان قال حدثنا ابو بکر بن حفص. حضرت ابو بکر بن حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان عبد اللہ کان لا یاکل طعاما الا وعلی خوانہ یتیم, کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر اس وقت تک کھانا کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کوئی یتیم دسترخوان پہ آ کر کھانے والا نہ مل جاتا. یتیم کے بغیر کھانا کھاتے ہی نہیں تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا آپ کو ایک اور عمل بتاؤں کمال کا. پہلے سبحان اللہ, یہ جب نماز پڑھ کے ظہر کی آتے تھے نا تو کھانا کھاتے تھے تو راستے میں فقراء بیٹھے ہوتے تھے 2 3 4 تک. حضرت عبداللہ ابن عمر سب کو ساتھ لے آتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے اور خود تھوڑا کھاتے تھے ان کو, تو یہ کمزور پڑ گئے. ایک دن ان کی بیوی نے یہ کیا کہ ان کو راستے والوں کو پہلے ہی بلا کر کھلا دیا اور کہا بھی تم کھا لو اور چلے جاؤ, حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ نہیں آنا کیونکہ تم کھا جاتے ہو زیادہ اور وہ تمہیں کھلانے کے چکر میں بہت کمزور ہو چکے ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن عمر مسجد سے نکلے, دیکھا تو کوئی ملا نہیں, بڑے پریشان ہوئے, گھر آ گئے اور حیران بیٹھے رہے اور کہنے لگے کہ آج مجھے وہ کھانا کھانے والے نہیں ملے. تو ان کی بیوی کہنے لگی حضرت میں نے ان سب کو نا بلا کے کھلا دیا ہے, اب یہ کھانا صرف آپ کھائیں گے. تو فرمایا اچھا یہ چال تم نے چلی ہے, قسم اٹھا دی. فرمایا اللہ کی قسم میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. اب ان کی بیوی نے پھر ان کو بلوایا, وہ جن کو پہلے کھلایا تھا, اور ان کو کہا وہ خدا کے لیے ساتھ کھا لو, اب تم کھاؤ گے تو حضرت عبداللہ کھائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پہلے گھروں میں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا, ہم خیر دوسرے مولویوں کا جادو آپ لوگوں پہ چل گیا ہے کہ جمعرات والے دن ہر گھر سے روٹی آتی تھی, یاد ہے؟ کسی بیوہ کے چلی جانی, یتیم کے چلی جانی, چلو مولوی صاحب کے چلی جانی, ختم پڑھ دینا, دعا ہو جانی. مولوی صاحب نہیں آتے تھے, ہر گھر میں جمعرات کو ہماری مائیں خود ختم پڑھ دیتی تھی, ہماری دادیاں پڑھتی تھی, جی ہاں ہمارے بزرگ. تو اللہ کی قسم سارا ہفتہ اس کی برکت نہیں گھر سے جاتی تھی. اب کوئی ایسی آپا دھاپی پڑی ہے, کہنے کو تو رزق بہت زیادہ ہو گیا ہے مگر کھلانے والوں کے حوصلے کم ہو گئے ہیں. اب وہ بیچارے ایک روٹی بھی دینے کو تیار ہیں نہیں, جمعہ کیا پورا مہینہ گھر سے ایک روٹی کسی کے لیے نہیں جاتی. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ہماری پوری بھی اب سارے کما رہے ہیں, پوری پھر بھی نہیں پڑ رہی. اس وقت کوئی ایک آدھا کماتا تھا, ماشاءاللہ سارے خوشحالی سے کھاتے تھے. اب پورے ملک میں کھانے پینے کا چکر چل گیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.